اور یونیورسٹیز بھی ایم ڈی کیٹ پہ فوکس کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ نیکسٹ ایئر پش کر رہے ہیں ان کو۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایگزامس کریکر۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ ریپیٹر ہیں، آپ ایم ڈی کیٹ سے بلانگ کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بہت ساری چیزیں مس کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس لیے یہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اس یہ ویڈیو میں خصوصی طور پہ ریپیٹرز کے لیے بنا رہا ہوں، ان کی آواز کو جاننا چاہتا ہوں، ان کی آواز بننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، موسٹلی ریپیٹرز کیا سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں، ریپیٹرز کے لیے جو گورنمنٹ نے پلان بنایا ہے وہ ٹھیک ہے، پیپرز ریکنڈکٹ کرانا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کی ڈومین ہے، اس سے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ آپ نیکسٹ ایئر پش کر رہے ہیں ان کو، سال تو ضائع ہو گیا۔ اب دیکھیں، بہت ساری بڑی یونیورسٹیز، لمز ہے، آغا خان ہے، آئی بی کراچی، یہ تو نومبر سے اپنی نیکسٹ ایئر کے لیے ریکروٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ ان ڈیز میں اگر آپ ان اسٹوڈنٹس کے پیپر لیں گے تو پیپر چیک کب ہوں گے، پیپرز کا رزلٹ کب اناؤنس ہوگا، اور وہ یونیورسٹیز میں کب داخلہ لیں گے؟ کیونکہ یونیورسٹیز موسٹلی جو ہیں وہ اپنا سائیکل کمپلیٹ کریں گی سپٹمبر تک، اگست میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سپٹمبر تک وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ایم ڈی کیٹ کی۔ دیکھیں، ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے اب بہت ساری یونیورسٹیز ایم ڈی کیٹ پہ ریلائی کرنے لگ گئی ہیں، جیسے یو ایس ہے، یا اور بھی جو ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ پروگرام ہیں ڈفرینٹ کالجز میں ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، وہ بھی اب ایم ڈی کیٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں۔ شاید اس سال کچھ اور یونیورسٹیز بھی ایم ڈی کیٹ پہ فوکس کرنے لگ جائیں۔ تو ایم ڈی کیٹ کا ہونا اور ریپیٹرز کا پھر اپنے نئے نمبر کے ساتھ اس میں جانا، یہ ایک کوسچن مارک کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ یو ایچ ایس یہ نہیں سوچے گا کہ میرے پاس ریپیٹرز آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ریپیٹرز امپروو کر کے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ان کا یہ کنسرن نہیں ہے، یہ کنسرن بورڈز کا ہے، یہ کنسرن گورنمنٹ کا ہے، یہ کنسرن ریپیٹر کا خود کا ہے۔ تو آپ کی کیا آواز ہے؟ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا؟ میں جو چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پوری یونیورسٹیز کے لیے ہم لوگ اتنا بڑا آواز یعنی نہیں بن سکتے، اتنی بڑی آواز ہم ریز نہیں کر سکتے، پھر یہ لگے گا گورنمنٹ کو، یہ لگے گا کہ پھر میرا پلان صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور پلان ہے، پلان بی جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے گریس مارکس اگر ان کو 3% دیے ہیں تو اس کو 6-7% کر کے یعنی اس کو دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی 20 مارکس ایوریج، 20-25 مارکس ریپیٹرز کے بڑھا دیں۔ میرے خیال میں یہ جسٹیفائیبل ہو سکتا ہے کافی سارے ریپیٹرز کے لیے، میں سب کی بات نہیں کرتا، کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ڈیفینیٹلی ہر کسی کی اپنی الگ سچویشن ہوتی ہے۔ اس سچویشن میں جو آئیں گے ان کو یعنی بینیفٹ ہو سکتا ہے اگر ان کے لیے 6% والی یا 5% والی گریس مارکس پالیسی دی جائے، یا کوئی لم سم مارکس کا حوالہ دیا جائے۔ یہ بھی کبھی چانس ہے کہ گورنمنٹ یہ پیپر کنڈکٹ ہی نہ کرا سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ یونیورسٹیز تو پھر ایڈمیشن لے لیں گی، ایم ڈی کیٹ تو ہوگا، تو پھر اگر یہ گورنمنٹ اپنی پالیسی پہ ہی عمل نہ کرا سکی تو ریپیٹرز کا تو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ ان کو گریس مارکس کے پالیسی میں تو نہیں لائے، گریس مارکس تو صرف فریشرز کے لیے، ریپیٹرز کے لیے تو گریس مارکس ہیں ہی نہیں، تو پھر ان کے پیپر بھی نہ ہوئے تو یہ بیچ میں ایک کھچڑی پک جائے گی۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی کلیئر کٹ ڈائریکشن بنائے، پیپرز یا تو لیے جائیں اگست میں، یعنی کلیئر کٹ سارے پیپر اگست میں ہو جائیں، اور سپٹمبر کے اینڈ تک اس کا رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے، تاکہ ایم ڈی کیٹ اگر اکتوبر میں ہوتا ہے اور جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں وہ بھی ویٹ کر سکیں ریپیٹرز کے رزلٹ کا۔ باقی یونیورسٹیز کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں ان کی زیادہ تر تعداد ریپیٹرز پہ ہے، وہ زیادہ تر ریپیٹرز ہیں، ڈاکٹرز کی موسٹلی تعداد ریپیٹرز ہیں، تو وہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں ایم ڈی کیٹ میں، تو وہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ کورٹ میں جا سکتا ہے میٹر، اور یہ اس پہ اسٹے ہو جائے گا۔ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے اسپیشلی کورٹ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو ڈیٹا ہے، جو یعنی نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں ایم ڈی کیٹ میں جو ریپیٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اپنے آپ کو وہ اس طرح بے بس و لاچار نہیں چھوڑیں گے۔ میری کافی سارے اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی ہے جن میں اسٹوڈنٹس یہ ایشو ریز کرنا چاہتے ہیں کہ جو فریشرز ہیں ان کے لیے جو 3% بنائی گئی ہے وہ ٹاپرز کے لیے سوٹ نہیں کرتی، وہ ویریبل ہونی چاہیے،
خیر میں ریپیٹرز کو کہوں گا کہ یہ پالیسی ان کو چھوڑ دیں، آپ ان چیزوں پہ نہ جائیں. آپ بہتر یہ کہ آپ اپنے لیے کوئی بہتر پالیسی امپلیمنٹ کرانے کا سوچیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس لیے کہ آپ فریشر کے چکر میں پڑ جائیں گے. فریشر کو اتنے مارکس کیوں مل رہے ہیں؟ یہ تو ایک یعنی بم پھٹایا ہے گورنمنٹ نے اتنے بڑے مارکس کا. یہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ اس سے میرٹ کتنا شوٹ کرے گا ایم ڈی کیٹ کا، باقی یونیورسٹیز کا کتنا میرٹ شوٹ کرے گا، یہ تو الگ ہے. اب حساب لگائیں تو مطلب 6-7 بندے جو ارد گرد ہیں ان کے بھی 1020 پلس بن رہے ہیں. تو میری سمجھ سے تو یعنی یہ چیزیں باہر ہیں. اب اس کی کیلکولیشن بھی بہت مشکل ہوگی جب ہم لوگ ٹوٹل میرٹ کیلکولیشن کریں گے. ایف ایس سی کی ایوریج نکالیں گے تو نہیں نکالنی پڑے گی. میری لاسٹ ویڈیو میں جو ایف ایس سی کی ایوریج تھی وہ 1003 تھی، لیکن اب میں اس کو ریکنسیڈر کر رہا ہوں کہ یہ تو اس سے کہیں زیادہ بن رہی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. پھر میں کہوں گا کہ جو ریپیٹرز ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں تاکہ ہماری جو وائس ہے اور سے اور مضبوط ہو سکے. تھینک یو. اللہ حافظ.